ناظرین، اصحاب کہف کون اور کتنے لوگ تھے؟ اپنا ایمان بچانے کی غرض سے کس بادشاہ سے بچ کر اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک غار میں سلائے رکھا؟ اصحاب کہف کا خونخوار کتا کس طرح اپنے اگلے پاؤں پھیلائے اتنے سال تک غار میں پہرا دیتا رہا؟ اور قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے سورۃ کہف نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سب معلومات جاننے کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل ہسٹومیٹو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی موسٹ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ دوستوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین کا علاقہ رومن ایمپائر میں شامل تھا اور رومن لوگ بت پرستی پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے فوراً بعد چند لوگ ہی باقی رہ گئے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ رومن ایمپائر کے سپاہی اپنے بادشاہوں کے حکم سے عیسائیوں اور یہودیوں پر تشدد کر کے بت پرستی پر آمادہ کرتے اور اکثر انکار کرنے والوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اس وقت کا رومن بادشاہ ڈیسیس، یا جسے دقیانوس بھی کہا جاتا ہے، نے چند نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور کہا کہ اگر تم اپنے دین سے ہٹ کر بت پرستی پر ایمان نہ لائے تو تمہیں سولی کے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، لیکن میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم اپنا فیصلہ کر سکو۔ دربار سے باہر آنے کے بعد ان نوجوانوں نے اپنے دین سے نہ پھرنے کا ارادہ کیا اور ایک غار میں چھپ کر اپنی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ غار میں پہنچ کر اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خداوند کریم، ہماری مدد فرما اور ہمیں اس ظالم بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھ۔ اس کے بعد اصحاب کہف آرام کی غرض سے گہری نیند سو گئے اور ان کا خونخوار کتا غار کے منہ پر بیٹھا اپنے پنجے زمین پر رکھے پہرا دینے لگا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور چند دنوں کے بعد بادشاہ دقیانوس کی موت واقع ہو گئی۔ شہر کا بادشاہ بھی بدل گیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ تقریباً 300 سال تک اللہ نے اصحاب کہف کو گہری نیند سلائے رکھا۔ ان 300 سالوں میں رومن ایمپائر بت پرستی ترک کر کے عیسائیت قبول کر چکی تھی، اور تقریباً 446 عیسوی میں بیدروس نامی بادشاہ کے زمانے میں اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے نیند سے بیدار فرمایا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ تمام لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ہم اس غار میں کب سے سو رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ شاید صبح سوئے تھے اور شام ہو چکی، اور کسی نے کہا کہ نہیں، ہم پورا ایک دن سوئے رہے ہیں۔ خیر، کچھ دیر بعد ان تمام افراد کو گہری بھوک ستانے لگی اور فیصلہ ہوا کہ ان میں سے ایک بازار میں جا کر کھانے کی اشیاء لے آئے اور اس طرح جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ ہم کسی غار میں پناہ لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر ہم پکڑے گئے تو سولی پر لٹکا دیے جائیں گے اور رومن سپاہی پہلے ہی ہماری تلاش میں ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق بازار جانے والے اس نیک شخص کا نام یملیخا تھا۔ جب یملیخا چھپتے چھپاتے بازار تک پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ عمارات، لوگ، یہاں تک کہ جن گلیوں میں بت پرستی عام تھی وہاں کے لوگ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کو یاد کر رہے تھے۔ خیر، انہوں نے کھانا لینے کی غرض سے اپنی جیب سے چاندی کا سکہ نکالا اور دکاندار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنے ساتھی سے سرگوشی کرنے لگا کہ یہ سکہ تو کئی صدیوں پرانا ہے اور یقیناً اس شخص کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس دکاندار نے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ جب سپاہیوں نے یملیخا سے استفسار کیا کہ ہمیں سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا ہے، تو یملیخا نے ان سب سوالوں کے جواب میں 300 سال قبل گزر جانے والے ظالم بادشاہ دقیانوس کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے باقی ساتھی فلاں غار میں اس ظالم بادشاہ کے ڈر سے پناہ لیے ہوئے ہیں، اگر تم چاہو تو غار میں جا کر دیکھ سکتے ہو۔ یہ سن کر بادشاہ بیدروس بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ دقیانوس کو مرے تو تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب جس مذہب کی تم بات
بات کر رہے ہو وہی مذہب اس سلطنت کے لوگوں کا بھی ہے۔ اس سارے مکالمے کے بعد بادشاہ بیدروس اصحاب کہف کی غار تک پہنچا اور ان سے مل کر پورا ماجرا دریافت کیا۔ سارا قصہ سننے کے بعد اس نیک دل بادشاہ کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود سورت کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قریش مکہ کے چند لوگوں نے ایک یہودی عالم سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں تو ان کے نبی ہونے کی حقیقت ہم پر کھل جائے۔ تو یہودی عالم نے جواب دیا کہ تم ان سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو، اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت کہف نازل فرمائی۔ ناظرین، اصحاب کہف کتنے لوگ تھے اس کے بارے میں تعداد واضح نہیں، لیکن مستند روایات کے مطابق ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ہمارے چینل ہسٹومیٹو کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ دوستوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔